QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیو، 18ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے 5-6 مثالیں بیان کیا ہے، جس میں سے ایک مثال آج کے درس میں رکھنے والا ہوں۔ کافر کے اعمال کا انجام کیسا ہونے والا ہے، مثال دے کر اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے۔ اور صرف کافر نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو دنیا کے اندر نیکیاں کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، تو ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی تو ان کا انجام آخرت میں کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین کفروا اعمالهم، کفر کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کفر کے دعات اور مبلغین، یا جس کو کفر کے لیڈر کہا جاتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم ہی نیک کام کرنے ہیں، ہم ہی پن کا کام کرنے والے، ہم ہی بھلا کام کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی اچھی ہوگی۔ تو یہ ایک ہوتے ہیں ائمہ کفر، کفر کے سرغنہ، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو آنکھ بند کر کے کفر کے لیڈروں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ کافر کے جو سردار ہیں ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہاں جا رہے ہو؟ بولے فلاں کے پیچھے جا رہا ہوں۔ بولے فلاں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ نہیں، ہم کو نہیں پتا کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تو اتنے بھولے والے جس کو آج کی دنیا میں اور موجودہ زمانے میں اندھ بھکت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کے اعمال کا اللہ تعالیٰ نے انجام الگ الگ بیان کیا ہے۔ پہلے ائمہ کفر کا انجام اللہ نے بیان فرمایا، کہا والذین کفروا اعمالهم، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اعمالهم، ان کے اعمال کا انجام ایسے ہونے والا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جیسے کوئی آدمی پیاسا ہو، شدت کی اس کو پیاس لگی ہو، اور دور ریت کا ٹیلا دکھ رہا ہو اور اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہو اور وہ ریت کا ٹیلا چمک رہا ہو، اس کو پیاس لگی ہے تو اس کو چمکتا ہوا جو چیز دکھے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ ریت کا ٹیلا ہے، وہ تو سمجھے گا کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دکھ رہا ہے، اور اسی امید کے ساتھ وہاں جا کے کہ پانی ملے گا، بڑی محنت کر کے جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی تو پاتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جیسے ایک پیاسا ہوتا ہے، چمکتے ہوئی ریت کو دیکھ کر کے امید لگا کے دوڑ کے بھاگ کے جاتا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میری پیاس بجھ جائے گی، ایسے قیامت کے دن یہ دنیا کے اندر جو نیکی کرنے والے، بھلائیاں کرنے والے ہوتے ہیں وہ امید لگا کے بیٹھیں گے وہاں ہمارا کچھ کام ہونے والا ہے، لیکن جب ان کو پیاسے کی طرح، جب ان کو پانی کی اشد ضرورت ہوگی، ایسے ان کو جب نیکیوں کے اجر کی اشد ضرورت ہوگی اور وہاں جائیں گے کہ اب ہم کو نیکیوں کا اجر ملے گا، بھلائیوں کا اجر ملے گا، جو ہم نے فلاں کے ساتھ اچھا کیا، ہم نے فلاں کے ساتھ اچھا کیا تو اس کا صلہ ملے گا، تو وہاں جائیں گے تو وہاں کچھ نہیں ملنے والا ہوگا۔ وہاں کیا ملے گا؟ اللہ نے بیان فرمایا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، جب وہاں پہنچیں گے تو ان کی نیکیوں کا تو کوئی صلہ نہیں، اس لیے کہ نیکیاں جن شرطوں کے ساتھ قبول کی جاتی ہیں ان شرائط میں سے کچھ شرائط ان سے مس ہو رہی تھی، ان شرائط کو انہوں نے پورا نہیں کیا، اس لیے ان کی نیکیاں کارت چلی گئی۔ اب وہاں پہنچے امید لگا کے کہ ارے اب ہماری نیکیوں کا صلہ ملے گا، وہاں نیکیوں کا صلہ نہیں ملا، وہاں کون ملا؟ اللہ ملا۔ آخرت میں کون ملا؟ اللہ ملا۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے پورا کا پورا حساب لینے والا ہے۔ جو زندگی دیا، جو جوانی دیا، جو بڑھاپا دیا، عقل اور دماغ دیا، وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے کہ ہم نے تم کو یہ دیا تھا، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا، ہم نے تم کو یہ دیا تھا، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا۔ تو چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، جہاں تک یعنی اندھے بہرے ہو کر کے تقلید کرنے والے ہوتے، اندھ بھکت ہوتے ہیں، ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے او کظلمات فی بحر اللجین، ان کے اعمال کا انجام ایسے ہونے والا ہے جیسے سمندر کی تہ کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ بھائی سمندر کا ایک دم نچلا حصہ، پیندی والا حصہ، اوپر پورا کتنا پرت جمع ہوا پانی کا، وہاں آدمی اتنا اندھیرے میں رہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سمندر کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ بادل کا بھی اندھیرا ہے، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض،
کہ سمندر کے لہروں کا اندھیرے پر اندھیرا ہے اور اوپر بدلیوں کا اندھیرا ہے، اور اتنا وہ اندھیرا اتنا تاریک ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، کہ آدمی اس اندھیرے میں پہنچ جائے تو اگر اپنا ہاتھ نکال کے دیکھے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دے گا، اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ دنیا میں کیسے تھے؟ اندھیرے میں تھے۔ کہاں تھے؟ اندھیرے میں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلاں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ فلاں کہاں جا رہا ہے؟ ہم کو نہیں پتا۔ تو بالکل اندھیرے میں ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے، دماغ پہ پردہ ڈال کر کے یہ لوگوں کے پیچھے بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا چونکہ یہ دنیا کے اندر اندھیرا اختیار کر رہے تھے، آنکھیں بند کیے تھے، دماغ پہ پردہ ڈال دیے تھے، دماغ کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے آخرت میں وہ کیسے ہوں گے؟ اندھیرے میں ہوں گے، اندھیروں پر اندھیرا ہوگا۔ وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو روشنی ملنے والی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہے گا دنیا کے اندر جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ لگ جائے۔ دنیا میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، دنیا میں جو آدمی جس کی عبادت کرتا تھا، پوجا پاٹ کرتا تھا، اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو جو پتھر کے پجاری تھے پتھر کے ساتھ ہو جائیں گے، جو شجر و حجر کے پجاری تھے ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اب ان کو سب کو اللہ تعالیٰ کیا ڈال دے گا؟ عابد اور معبود دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہودی بچیں گے، عیسائی بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم لوگ یہاں پہ کیوں ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ، ہم آپ کے بیٹے حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے، ہم آپ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے، ابھی یہ دو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اللہ رب العالمین نے تو کسی کو بیوی بنایا نہیں، کسی کو بچہ اولاد بنایا نہیں، تم اللہ کا کہاں سے بیٹا اور بیٹی ہو گیا؟ کہاں اللہ کی تم بیوی بنا رہے ہو؟ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، بتاؤ تم کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا چاہیے تم کو؟ تو کہیں گے اللہ بہت پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، لہذا قالوا عطشنا ربنا فاسقنا، اے اللہ ہمیں بہت پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا دے تو تیرا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ادھر دیکھو پانی دکھ رہا ہے، وہ جہنم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ جہنم ان کو دکھائی دے گا، جیسے پیاسے کو ریت پانی دکھتا ہے، ایسے ان یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جہنم ان کو پانی دکھائی دے گا، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، ہانپتے کانپتے جلدی وہاں پہنچیں گے، لیکن وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلا یہ تو پانی نہیں بلکہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے اعمال کا انجام بتایا ہے جن کی نیکیاں، جن کے اعمال، جن کی بھلائیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ ان میں سر فہرست کفار ہیں، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے، نیکیوں کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، اور کافروں کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جن لوگوں کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، سب کی نیکیوں کا یہی انجام ہونے والا ہوگا۔ امید لگائیں گے بہت کچھ ملنے والا ہے، لیکن وہاں ملے گا سراب، سراب یعنی وہ چمکتا ہوا ریت جو دور سے پانی دکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو جو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نیکیاں کرتے ہوئے ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزے اور ہماری نمازوں کو، تراویح کو، درس قرآن کو، اللہ تعالیٰ ہماری تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ نصیب فرما، اور وہ درجہ دے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم دنیا کے اندر بھی تیرے نور کے مستحق ہوں اور آخرت میں بھی پل صراط پر بھی تیرے نور کے مستحق ہوں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔